السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم حدیث نمبر 11 پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 11 کا ترجمہ اور تشریح پڑھنے سے پہلے اسٹوڈنٹس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ہم دعا مانگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر، رب زدنی علما یا فتاح وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، آمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم حدیث نمبر 11 پڑھنے لگے ہیں۔ پہلے لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ نماز، عماد ستون، دین دین سے بڑا دین اسلام، عماد الدین دین کا ستون، واو کا مطلب اور، من کا مطلب جس نے، اقامہا اسے قائم کیا، فقط پس تحقیق، اقامہ اس نے قائم کیا، الدین دین کو، ومن اور جس نے، ہدمہا اسے ڈھایا، فقط پس تحقیق، ہدم الدین دین کو ڈھایا۔ الصلاۃ عماد الدین نماز دین کا ستون ہے، ومن اقامہا جس نے اسے قائم کیا، فقد اقام الدین اس نے گویا دین کو قائم کیا، ومن ہدمہا اور جس نے اسے ڈھایا، فقد ہدم الدین اس نے گویا دین کو ڈھایا۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھایا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ تشریح: اس حدیث میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اس کے ستون ہیں۔ اسلام کی عمارت ان ستونوں پر قائم ہے۔ جس طرح ایک عمارت ستون کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح دین کی عمارت بھی نماز کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ نماز اللہ کی بندگی کا اقرار، اسلام کی نشانی اور مسلمانوں کے اتحاد کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ تمام عبادت کا نچوڑ ہے۔ نماز سے جسمانی طہارت اور ذہنی سکون ملتا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے۔ مؤذن اسے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے۔ اگر وہ اس پکار پر لبیک کہتا ہوا مسجد کی طرف جائے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے جائے، اس کی پکار پر لبیک کہے، مؤذن کی پکار پر، تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ یعنی اس کا امتحان ہوتا ہے مسلمان کا کہ جب مؤذن نے اذان دی تو کیا وہ اس کا امتحان ہے کہ وہ دنیاوی کاموں میں لگا رہتا ہے، یا سارے دنیاوی کاموں کو، سب کاموں کو چھوڑ کر سب سے اہمیت دیتا ہے، فوقیت دیتا ہے نماز کو، کہ پہلے میں نماز پڑھوں باقی سارے کام کروں۔ اس بارے میں کہا گیا کہ اس کے ایمان کا امتحان ہے۔ ٹھیک ہے، آگے یہ کہ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم ہوتا ہے، جو ترک نماز سے کمزور ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ یعنی جب انسان فوت ہو جائے گا، قبر میں جو پہلے حساب لیا جائے گا، پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا کہ اس نے نماز ادا کی یا نہیں کی۔ نماز کی ادائیگی سے کبھی غفلت نہیں برتنی چاہیے، بلکہ جیسے ہی بچہ 7 سال کا ہو اسے نماز کی عادت ڈالنی چاہیے۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، بھلا بتاؤ، اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر بہہ رہی ہو اور تم اس میں دن میں 5 مرتبہ نہاؤ تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کی، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی حال نماز کا ہے۔ یعنی نماز پڑھنے سے انسان کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور جب انسان نماز پڑھتا ہے، عاجزی انکساری سے کھڑا ہوتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل بہت پسند آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ معاف کرتا ہے اور اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو اس سبق کی سمجھ حدیث کے ترجمے اور تشریح کی سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی 5 وقت کی نماز وقت پہ خوش و خضوع سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ آپ بھی کوشش کریں اسٹوڈنٹس کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اوکے، اللہ حافظ۔